تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 11ویں شب، اور آج انشاءاللہ 11ویں پارے کا کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ عشرہ مغفرت کی پہلی شب ہے، مبارک رات ہے۔ عشرہ رحمت اپنی رحمتیں لٹاتا ہوا ہم سے جدا ہوا، اب عشرہ مغفرت ہے۔ اللہ پاک ان مغفرت یافتہ لوگوں کا صدقہ مجھے اور آپ کو بھی ان میں شامل فرما لے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ 11ویں پارے میں کچھ تذکرہ تو سورۃ التوبہ کا ہے، اور 11ویں پارے کے آغاز میں شروع میں ہی وہ لوگ جو غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آئے تو وہ عذر کرنے لگے۔ بات تو ایمان والے تھے، مومنین تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان سے ناراض ہوئے کہ وہ کیوں نہیں شامل ہوئے، ان کا بھی تذکرہ اسی صورت میں ہے، اور اسی لیے اس کو سورۃ التوبہ کہا گیا کہ ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا اور ان کی توبہ پر آیات کو نازل فرمایا، تو ان کا بھی تذکرہ آگے موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جہاں اچھے ہیں وہاں برے بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو کچھ منافقین بھی اپنے عذر کرنے لگے۔ اب منافقین میں سے کچھ لوگ جو گاؤں دیہات کے رہنے والے، تو ان کی بھی اللہ پاک نے مذمتوں کو بھی بیان کیا اور فرمایا اے محبوب ان کا عذر آپ قبول نہ کریں، ان کا عذر قبول نہ کریں، آپ ان سے راضی نہ ہوں۔ اور پھر ان کے اوصاف بیان کیے، ان کے اندر نفاق زیادہ ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اور دیہاتی ٹائپ کے لوگ فرمایا گیا کہ جن میں علم کی کمی ہے، جہالت ہے، اور وہ جاہل رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ اس وقت کے اعراب کا وہ ذکر ہوا اور وہ بیان کیا گیا۔ آیتیں یہ سب کے لیے، تعلیم سب کے لیے، نزول کے اعتبار سے خاص بھی آیات ہوتی ہیں، مگر اپنے حکم کے اعتبار سے وہ سب کے لیے ہدایت اور نور ہے۔ اس میں سے وہ چیزیں کہ جو ہمارے اندر اوصاف برے نہیں ہونے چاہیے، جو منافقین کے بیان ہوئے، تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اور وہ اوصاف اپنے آپ سے دور کریں، اور وہ جو اچھے ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں ان کو اپنے اندر غور کریں، اگر نہیں ہیں تو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس تناظر میں رہ کر ہمیں قرآن کی ان آیات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے ان اعراب کا یعنی دیہات والوں کا ذکر بھی کیا، اور پھر ساتھ دیہات میں رہنے والے ان اچھے لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ ہیں تو وہ اعراب دیہات میں رہنے والے، لیکن ان کے اندر وہ مال دیتے ہیں تو اس کو کوئی ٹیکس نہیں سمجھتے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کے اندر یہ صفات اچھی ہیں، فلاں صفات اچھی ہیں، اللہ نے ان کا بھی بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ تو معاشرے میں برے جو لوگ ہیں اور ان کی برائیاں یہ بھی ذکر کیا، اور انہی کے علاقے میں رہنے والے اچھے ایمان والے ان کی اچھی صفات کو ذکر کیا۔ تو ان آیات کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ دیہاتی یعنی ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ دیہاتی لوگ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں، یہ زیادہ سخت ہیں، اور اس قابل ہیں کہ ان احکام سے جاہل رہیں اور وہ نہ سیکھیں، یعنی ان سے وہ جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے۔ اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ان لوگوں کا یہ بیان کیا کہ وہ نہ تو علماء کے کسی مجلس میں بیٹھیں، نہ علم سیکھیں، نہ اللہ کے احکامات سیکھیں، نہ فرائض کو سیکھیں، نہ ان دیگر احکامات کو سیکھیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں، تو وہ اسی قابل ہیں کہ وہ جاہل ہی رہیں، وہ اسی قابل ہیں۔ پھر وہ خود ہی ان کے اندر یہ شدت کفر کی اور نفاق کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہالت شدت پیدا کرتی ہے، جہالت شدت، آج بھی معاشرے میں دیکھ لیں، جہالت شدت پیدا کرتی، کیونکہ بلا وجہ جو شدت کا عادی ہے تو اس کا مطلب وہ علم سے دور ہے، وہ علم سے دور ہے۔ علم کا نور جسے ملا ہوا ہے نا، پھر وہ شدت اس میں یہ نہیں آتی۔
وہ جہالت دور ہے تو ان والی صفت اس میں آ جاتی ہے، ان والی صفت اس میں آ جاتی ہے۔ آگے پھر وہ لوگ جو اعرابی دیہاتی خرچ کرتے تھے اور کہتے ٹیکس ہے، یعنی دینا اللہ کی راہ میں اور اسے بوجھ سمجھتے، ٹیکس سمجھتے۔ ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور کچھ دیہاتی وہ ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، ٹیکس سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں، اور تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی وہ خرچ کریں تو اسے بوجھ، ٹیکس، تاوان یہ سمجھیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی آفت آئے، مصیبت آئے۔ یہ مسلمانوں پر آفت مصیبت آنے کے یعنی گویا کہ خواہش مند ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ گردش تو انہی پر ہی آئے گی، یہ مصیبتیں تو انہی پر ہی آئیں گی۔ اللہ سننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، تو یہ گردشیں انہی پر آئیں گی۔ آج بھی ہم غور کریں، جو اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، ناظرین کرام، وہ اس چیز کو بوجھ نہ سمجھا کریں۔ میں کہتا ہوں جب کبھی آپ بوجھ سے نکال رہے ہو نا تو ابھی نہ نکالیں، کچھ انتظار کر لیں، اپنی نیت اچھی کر لیں، ایک دن کا وقفہ دے دیں اور اس کو رضا الہی، کیونکہ رضا الہی مقصود نہیں ہے بوجھ اور تاوان ٹیکس کے طور پر، تو پھر اللہ کی راہ میں دیا ہوا کہاں قبول ہوگا وہ؟ یعنی قبول سے مراد پھر ثواب کا ہوگا، مال تو آپ کا چلا گیا۔ تو جب بھی دیں، ہمیں قربانی کے لیے شریعت مطہرہ نے کیا حکم دیا کہ اچھے اچھے جانور لے لیں، لیکن کرو خوش دلی کے ساتھ، کرو خوش دلی کے ساتھ، دل میں بوجھ لاتے ہوئے یہ چیزیں نہیں میرے بھائیو۔ اور دوسری بات، مسلمانوں کے نقصان چاہنا، اس کی تڑپ یا اس کی تمنا رکھنا، یہ بھی ایمان والوں کا، مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ منافقوں کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے، ان کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو کچھ کی عادتیں یہ بری تھیں کہ جو قرآن میں اللہ نے یہ بیان فرما دیا۔ آگے اللہ نے ان دیہات والوں کا کتنے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے کہ وہ بھی کچھ لوگ ہیں نا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکیوں یعنی قرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سن لو بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں ارشاد فرمائے کہ قیامت پر ایمان رکھنے والے وہ جو خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں خرچ کر کے؟ ہمیں اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام مرتبہ ملے گا، رب کی رحمتیں ہم پر ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وصلوات الرسول، رسول کی دعائیں ہمیں مل جائیں گی۔ یہ آج بھی یہ ارادے نیتیں رکھ کر میرے بھائیوں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، ٹیکس سمجھ کر، تاوان سمجھ کر نہیں، محبت میں، رضا الہی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے۔ تو وہ دیہات والے کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ خرچ کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائیں، حضور بخیر و برکت کی دعا کریں گے، اللہ اور بیڑا پار فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ان دیہات والوں کا بھی یہ یہاں پر ذکر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے اور آپ سے دعائیں خیر و برکات لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحائف پیش کرتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے، اور کہ سرکار ہمارا قبول فرما لیں۔ یہی یہ ان کے مالوں کے مقدر ہیں، جو مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا حضور علیہ السلام کی ذات پر، سبحان اللہ، وہ مال خرچ ہوا۔ تو آج بھی یہی نیتیں رکھیں، یہ آپ کے مال کا مقدر ہے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے اس مال کو قبول فرما لیا، اپنے دین کے لیے اس مال کو قبول کیا، تو اپنے اموال کو خوش دلی کے ساتھ یہ نکالا بھی کریں، اور جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے انشاءاللہ ان تمام کاموں میں اللہ آپ کے لیے اجر و ثواب رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سورۃ التوبہ کے اندر
جہاں ان منافقین کا ذکر بھی ہے، پھر ایمان والوں کی شانیں بھی ساتھ ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ وہاں منافقوں کی کچھ ایسی چالیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح نقصان پہنچائے۔ منافق ہوتا کون ہے؟ جو زبان سے تو ایمان لائے، دل سے نہ لائے، دل سے نہیں، زبان سے صرف اس کا ایمان ہے، دل سے ایمان نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہی ہے کسی طرح نقصان پہنچے، مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ اور یہی چال کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ میں چلانے کی بھی کوشش کی، اور چلاتے تھے، اور ایک نئی سازش تیار کر کے لائے کہ حضور علیہ السلام غزوے کے لیے تیاری فرما رہے ہیں، تو وہ آگئے، کچھ لوگ تھے منافق، کہنے لگے کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، اس لیے بنائی ہے کہ کمزور لوگ، ضعیف لوگ، بوڑھے لوگ دور دراز نہیں آ سکتے، تو وہ اسی جگہ ہی مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، آپ ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں، آپ مسجد میں آئیں نماز پڑھ دیں، تو اس سے مسجد کا آغاز ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو ابھی اس کام کے لیے جا رہا ہوں، تو میں ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے جب واپسی آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی آ رہے تھے تو اللہ پاک نے آپ پر آیتیں نازل کی اور ان منافقوں کی اس سازش کو ظاہر کر دیا، فرما دیا کہ آپ کبھی بھی اس میں قیام نہ کیجیے گا، اور وہ مسجد اس کی تقوی پہ بنیاد ہی نہیں ہے، اس کی تو بنیاد ہی ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دیں، مسلمانوں میں لڑائی ڈال دیں۔ تو یہ مسجد نہیں، مسجد ضرار ہے، نقصان پہنچانے والی مسجد ہے۔ تو وہ آیتیں بھی نازل ہوئیں، تو منافقوں کی اس سازش کو جو بے نقاب کیا گیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اس مسجد کو گرا کر اس میں آگ لگا دی جائے، اس کی لکڑیوں کو جلا دیا جائے۔ تو اس سازش کے حوالے سے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اللہ گواہ ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ پہلا ایک طریقہ اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں میں ہی لڑائی ڈالو تو مسجد کے نام پہ ڈالا دو، مسجد بنا دو، اب اس کے بعد یہ لڑائی ڈال دیں گے، ایک تفرقہ ان کے اندر، اور حقیقتاً اس کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی جو پہلے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، کبھی نماز نہ پڑھیں، نہ قیام کریں، کھڑے ہی نہ ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، یعنی آپ نماز بھی پڑھیں تو اس میں پڑھیں، اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ تو یہ ان منافقوں کی سازش تھی، مسجد تو بنا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ نے اس میں کھڑے ہی نہیں ہونا ہے، قیام ہی نہیں کرنا، جانا ہی نہیں ہے، تو اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ یہاں ناظرین کرام ایک اور بات بھی عرض کرتے چلیں، وہ مسجد ضرار تھی، نقصان والی مسجد تھی، علماء نے کچھ باتیں اور بھی لکھی ہیں کہ بعض مسجد حکم کے اعتبار سے اسی میں داخل ہو جاتی ہیں، عام لوگ بھی جو بناتے ہیں، اس کے لیے فرمایا جو مسجد فخر کے لیے، ریا کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کی غرض کے لیے یا مال حرام سے اگر بنائے گی تو وہ بھی اس مسجد ضرار کے ساتھ لاحق ہو جائے گی، اس مسجد ضرار کے ساتھ لاحق ہو جائے گی۔ اس لیے مسجد بنانی اللہ کی رضا کے لیے، حلال مال خرچ کرتے ہوئے مسجد کو بنانا۔ آج ہم دیکھتے ہیں فی زمانہ بھی مسلمانوں کے اندر ایک ایسی عادت بڑھتی جا رہی ہے کہ مسجد کے معاملے میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، مسجد کے حوالے سے ایک دوسرے پر فخر کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے،
رب کی رضا ہی اس میں حاصل رہنی چاہیے، تو ہی ثواب کا کام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے کے معاملے میں فخر کرنے لگ جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے میں فخر کریں گے، لیکن انہیں آباد کم کیا کریں گے، آباد کم کیا کریں۔ آباد سے برا مسجد بنانا بھی ہے تو مسجد کے ساتھ اس کے پھر آباد بھی تو کرنا، اس میں نماز بھی تو پڑھنی ہے، مسجدوں میں دل بھی تو اپنے لگانے ہیں۔ تو مسجد خالص اللہ کی رضا کے لیے بنائیں، جس کی بنیادی تقوی اور پرہیزگاری پر۔ میں اور آپ کسی کو نہیں کہیں گے، یہ پیغام میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی۔ ہم سب اپنے آپ کو سوچیں گے، کسی کی عالی شان بنائی مسجد وہ بنائی تو ہم تھوڑی اس کو کسی کو ریاکار کہہ سکتے ہیں، یا ہم کوئی اس کے دل پر تھوڑی حکم لگا سکتے ہیں۔ ہم تو اسے دعائیں دیں گے، مزید استقامت کی دعائیں دیں، آباد کرنے کی دعائیں دیں، لیکن جو بنانے والا ہے وہ خود اپنے اوپر غور کرے۔ صدقہ آدمی اعلانیہ بھی دیتا ہے، چھپا کر بھی دیتا ہے۔ اعلانیہ میں بھی اچھی نیت ہو سکتی کہ آدمی کہے کہ میں دے رہا ہوں، مجھے دیکھ کے کوئی اور بھی دے گا۔ اسی طرح کہیں لکھ کر لگا دیتا ہے، اچھی نیت ہو سکتی ہے کہ میرے لیے دعائیں کریں گے، میرے مرحوم کے لیے دعائیں کریں گے، یہ اچھی نیتیں۔ لیکن ہم کسی کو اس پر دکھلاوا، نمود و نمائش کی ہم کال نہیں کر سکتے، اس کے دل پر ہم کون ہوتے ہیں یہ حکم لگانے والے؟ لیکن جو کر رہا ہے وہ ان چیزوں کو بخوبی جانتا ہے۔ تو اس لیے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرنے چاہیے۔ اللہ پاک بنائی ہوئی مساجد کو، جن لوگوں نے مال خرچ کر کے محنت کر کے یہ مساجدیں بنائی ہیں، اللہ پاک ان کے حلال مال میں اور برکات عطا فرمائے، ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے، اور مسلمانوں کو مزید بڑھ چڑھ کر جگہ جگہ مساجد بنانے، جہاں جہاں بھی ایسی ضرورتیں ہیں آگے بڑھ کر یہ بنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو جہاں ظاہری طور پر مساجد بنانے والا یہ عمل ہے، پھر اس کو آباد کیسے کرنا ہے؟ عبادت کر کے کریں گے۔ ایمان والوں کے اچھے اوصاف، ان پر بشارت عطا فرمائے۔ اور ہونے کیسے چاہیے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو، یعنی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو اس کے اندر وہ خوبصورت اوصاف، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں گریاں زاری کرنے والے، استغفار کرنے والے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کریں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی حدود کون کون سی؟ اللہ کی حدود کہ جس میں سارے مالی معاملات بھی آ جاتے ہیں، بدنی معاملات بھی آ جاتے ہیں، عبادات والے معاملات بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور ایسے ہی اچھے لوگوں، نیک صالح لوگوں، صادق اور سچے لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنے کا اسی پارے میں اللہ نے حکم بھی دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو، ستھروں کے ساتھ ہو، ایسوں کی صحبت اختیار کرو کہ جب اچھے کی صحبت اختیار کرے گا تو اپنے اندر بھی اچھائی آئے گی۔ جب برے کی صحبت انسان اختیار کرتا ہے تو پھر برائی بنتا جاتا ہے، برائی بنتا جاتا ہے۔ گناہ نہ بھی کرے تو نام کا برا ضرور بن جائے گا، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھوں میں نہیں، ان کا برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ دیکھ لے دوست کس کو بنا رہا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا نہیں مجھے، میں احمد دعا اسلامی ہے، میں تو بس ویسے ہی بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ، دوستی ہے، دوستی میں بیٹھتے ہیں۔ تو دوست کا بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے، ہمارے دین نے بیان فرما دیا۔ کچھ لوگ ہیں جو دوستی کی بنیاد پر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی جب دوستی ایسے لوگوں سے کرے، سامنے والا غیر مسلم ہے، کافر ہے، کوئی اور ایسا ہے، معاذ اللہ اس کی وجہ سے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں لوگ۔ اور کچھ ہیں ایسے کہ جو پھر معاذ اللہ آہستہ آہستہ ان کے اثر قبول کرتے ہیں اور اسی طرف ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ایمان لانے کے بعد ہماری دوستی کی وجہ سے ہم ایمان سے پھر گئے، یہ انہی لوگوں کے لیے یہ آیت مبارکہ بیان کی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ وہ لوگ تمنا کریں گے ہم اس کو دوست بناتے ہی نہ تو اچھا تھا۔ تو اس لیے آج اس پہ غور کرنا چاہیے۔
اس کے بعد اسی پارے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری شان، آپ کی مبارک صفات کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ سورۃ توبہ کی آخری آیات میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا گیا تمہارے پاس آئے تم ہی میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین میں رکھا، پھر ان کے دو گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا، اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ میں خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا، شخصیت کے اعتبار سے بھی سب سے نکھرا ہوا اور اچھا، اللہ نے ایسا بنایا، سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ بیان فرمایا گیا کہ امت مشقت میں پڑے، یہ حضور علیہ السلام پر گراں گزرتا ہے، کہ امت کوئی تکلیف میں آ جائے یہ گراں گزرتا ہے۔ آپ امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمانے والے، امت کے لیے آسانیاں دینے والے۔ یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسے احکامات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں دی امت کو۔ فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا، یعنی اس کا پھر وقت ہی وہی ہوتا۔ آج ہم مغرب پڑھتے ہیں، یعنی 1 گھنٹہ کچھ منٹ گزرے تو عشاء کا وقت آ گیا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر امت پر دشوار نہ ہوتا تو پھر تہائی رات۔ ذرا غور کریں، اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے آپ اس میں ایڈ کریں تو عشاء کا اگر اس وقت حکم ہوتا تو آج کتنے لوگ مشقت میں آ جاتے۔ آج فوراً پڑھ لیتے ہیں تو آسانی سے پڑھی جاتی۔ یہ بھی امت پر شفقت رحمت ہے۔ فرمایا اگر امت پر دشوار نہ ہوتا تو ہر نماز کے لیے وہ مسواک کا حکم دے دیتے، لیکن یہ بھی لازم نہیں فرمایا اس طرح، یعنی اس کو سنتوں میں بتا دیا لیکن لازم نہیں یوں فرمایا۔ تو اس طرح کئی اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر ہر سال جانا ہے؟ جب حضور علیہ السلام نے حج کے لیے فرمایا تو اس سوال پر آپ خاموش رہے، کچھ نہ بولے۔ پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا لو قلت نعم لوجبت، میں کہتا ہاں تو پھر تمہارے پہ فرض ہو جاتا، جانا ہر سال ہی واجب ہو جاتا، تم طاقت نہ رکھتے۔ آج بھی دیکھیں اگر کوئی مالدار سے مالدار بھی آدمی اگر ہر سال اسے حج پر جانا پڑے تو ایک طرح کا مشقت والا معاملہ نہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احکام کے اعتبار سے بھی امت کے لیے آپ بڑی محبت فرمانے والے، اور امت کا مشقت میں پڑنا پر گراں گزرتا۔ اچھا پھر احوال قیامت اگر دیکھیں وہ تو بڑی مشقت ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے وہ امتی فرماتے ہوں گے، کبھی میزان عمل پر، کبھی حوض کوثر پر، کبھی پل صراط پر امتی آپ فرما رہے ہوں گے۔ سارے نبی سونے کے ممبروں پر ہوں گے، حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا، میں نہیں بیٹھوں گا، کہیں اللہ مجھے جنت میں نہ بھیج دے، میں امت کی شفاعت کے لیے حشر کے میدان میں ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، دنیاوی معاملات میں بھی، دینی معاملات کے اندر بھی، اور آخرت کی مشقتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی امت سے یہ محبت فرمائیں گے اور ان کی شفاعتیں فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کا خاص قرب عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کو لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ والی آیت مبارکہ آخر تک نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بھی بنائیں، انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت آپ کو نصیب ہوگی۔ تو نماز کے بعد بھی اس کو پڑھنے پر باقاعدہ فضیلت بھی صالحین میں اور بزرگوں سے باقاعدہ ثابت ہے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ جتنی حضور کی شان بیان کریں گے اللہ ہماری ناموں کو بلند فرما دے گا، دنیا بھی بہتر فرمائے گا، آخرت بھی بہتر فرمائے گا۔ آج ہم نے 11ویں پارے کا کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل 12ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور محبت رسول کی لازوال دولت ہم سب کو عطا فرمائے، نور قرآن، فہم قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان آ گیا